ومن باع قطیع غنم، ومن باع اور جس نے بیچا، قطیع غنم بکریوں کا ریوڑ ہے، کلا شاتن بدرہم، ہر بکری ایک درہم کی، فالبیع فاسد فی جمیعہا، تو ساری کی ساری بے فاسد ہے۔ تو دیکھیے، میں ذرا آپ کا لنک بنا دوں۔ ابھی تھوڑی پچھلی کلاس میں آپ نے ایک ایسی صورتحال پڑھی تھی جس میں بکریاں نہیں تھیں، اس میں تھی گندم کا ڈھیر، ایک گندم کا ڈھیر، جیسے یہاں لکھا ہے نا بکریوں کا ریوڑ، اسی طرح پچھلے کیس میں تھا گندم اور اس کا تھا ڈھیر، صحیح ہے؟ اور یہ معلوم نہیں تھا کہ اس پورے ڈھیر کے اندر کتنے ٹوکرے ہیں، یہ معلوم نہیں تھا، لیکن یہ کہہ دیا تھا کہ ایک ٹوکرا جو ہوگا وہ ایک درہم کا ہوگا۔ تو امام اعظم امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ ایک ٹوکرا جو پہلا بھرا جائے گا اس کی وہ تو صحیح ہے، وہ بک گیا ایک درہم میں، کیونکہ ایک درہم قیمت لگائی تھی۔ باقی جو گندم بچی، اس کی ساری گندم جو باقی بچی وہ فاسد ہے، اس کی بے نہیں ہوگی۔ لیکن یہاں کیا ہے صورتحال دیکھیں، وہی صورتحال ہے، لیکن گندم کی جگہ بکریاں ہیں، گندم کے ڈھیر کی جگہ بکریوں کا ہے ریوڑ، وہ بیچا گیا ہے۔ ساتھ میں وہی والی گڑبڑ کر دی ہے کہ ہر بکری ایک درہم کی۔ دیکھو بیٹا، اگر یہ پتا ہو نا کہ اس ریوڑ کے اندر 50 بکریاں ہیں، پھر تو بات ہی الگ ہے، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک بکری ایک درہم کی ہے تو 50 بکریاں 50 درہم کی، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ اس ریوڑ جو سامنے کھڑا ہے، بکریاں ہی بکریاں، یہ نہیں پتا 50 بکریاں ہیں، 100 ہیں، 150 ہیں، کتنی ہیں یہ نہیں پتا۔ جہالت، جہالت سے غرر، یہ نہیں پتا۔ لیکن یہ نہ پتا ہونے پر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ ایک بکری ایک درہم کی ہو گئی ہوگی، تو یہ بے سب کی سب بکریوں میں فاسد ہے، یہ بے ہوئی ہی نہیں، فاسد۔ سمجھ آئی بات؟ فاسد کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیچنے والے نے بیچ دیا اور خریدنے والے نے خرید لیا، بکریاں لے گیا اور اس کی قیمت دے گیا، دونوں گناہ گار ہیں، اور واپس کرے لا کے، اور یہ اس کے پیسے واپس کرے۔ خریدنے والے نے سوچا کہ ہو نہ ہو 50 بکریاں ہوں گی، تو میرے پاس 50 درہم ہے، تو اس نے بے کر لی ہیں۔ اب جب بکریاں ٹرک میں لوڈ کرنی شروع کی، ایک دو تین چار کر کے پتہ چلا 90 بکریاں ہو گئی، تو پھنس گیا نا خریدنے والا۔ بات یہ ہوئی ہے، بکریوں کی ٹوٹل تعداد کا پتہ ہونا ضروری تھا۔ اب یہ بے فاسد ہوئی ہے تو فاسد کا مطلب ہے گناہ گار ہو گئے دونوں، واپس کریں۔ اب بات سمجھنے کی کیا ہے، پچھلے والے کیس سے اس والے کیس کو کمپیئر کریں۔ پچھلے والا کیس تھا گندم کا، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا کہ جو پہلا ٹوکرا گندم کا بھرا گیا ایک درہم کا تھا، وہ بک گیا، اس کے لیے وہ ایک درہم دے دے، باقی ساری گندم جو ڈھیر تھی اس کی بے فاسد۔ تو ایسا لگتا ہے کہ یہی سچویشن تو یہاں پہ بھی ہے، گندم کی جگہ بکریاں ہیں، تو ایک بکری جو ایک درہم کی ہے تو اس میں سے ریوڑ میں سے ایک بکری جب وہ اٹھائیں گے، ایک بکری کو ایک درہم میں بیچنے دیں، جیسے ایک ٹوکرا گندم کا بیچنے دیا تھا امام اعظم نے، تو اسی طرح ایک درہم کی ایک بکری بیچنے دیں، اور باقی جتنی بکریاں ہیں اس کی بے فاسد کر دیں جیسے گندم میں کیا تھا۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو بے ہو رہی ہے نا، یہ کہہ کر پورا ایک ریوڑ ہے بکریوں کا، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک بکری ایک درہم کی، لیکن یہ نہیں پتا کہ ٹوٹل بکریاں ہیں کتنی اس ریوڑ میں۔ اس وجہ سے تو یہ بے سب کی سب بکریوں میں فاسد ہے، ایک بھی بکری نہیں بکے گی۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ دیکھیں، بکریوں کا جو معاملہ ہے نا، وہ گندم چاول یا اناج کی طرح نہیں ہے۔ جیسے اناج کا پہلا ٹوکرا جو بھرا گیا، اس کی پہلے والے ٹوکری کی بے جائز تھی اور باقی پورا ڈھیر فاسد تھا۔ یہاں پر
البتہ جو خرابی پیدا ہو رہی ہے وہ بھی اسی کی نوعیت کی ہے کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہے، لیکن یہ نہیں بتا رہا بیچنے والا کہ ریوڑ میں کتنی بکریاں ہیں، بس یہ بتا رہا ہے کہ ایک بکری 1 درہم کی، ایک بکری 1 درہم کی، یہ بتا رہا ہے۔ تو یہ بے ساری کی ساری فاسد ہے، ایک بھی بکری کی بے درست نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بکریاں اناج نہیں ہوتی، بکریاں اناج کی طرح ایک جیسی بھی نہیں ہوتی ہیں۔ جب گندم کا ڈھیر سارا سامنے پڑا تھا تو ہر گندم کا دانہ ایک جیسا ہی تو تھا نا، مطلب ایک ایک دانہ نہیں، چھوٹے بڑے ہوں گے، تو سارا کا سارا گندم ایک ہی جیسا تھا نا۔ ایسا تو نہیں تھا نا کہ ایک پیلا تھا تو ایک اس طرف سے گولڈن کلر کا تھا تو اس طرف سے ایسا تھا۔ سارا کا سارا گندم، چاول پڑا ہوگا تو سارا چاول ایک جیسا ہوگا، لیکن بکریاں ایسی نہیں ہوتی۔ ہاں، کوئی بکری موٹی ہوتی ہے، کسی کا قد اونچا ہوتا ہے، کسی کا قد چھوٹا ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتی ہے، کوئی توانا ہوتی ہے، کوئی صحت مند ہوتی ہے۔ بھائی بکریاں بکریاں ہوتی ہیں، الگ الگ طرح کی بکریاں ہوتی ہیں، اناج کی طرح اناج کا ڈھیر تھوڑی ہوتا ہے۔ بکریوں کا ریوڑ سامنے کھڑا ہے تو وہ اناج کے ڈھیر کی طرح کا تھوڑی ہے اس لیے اگر اناج کے قاعدے کے مطابق وہ جو ابھی کیا تھا، ایک ٹوکرا جائز قرار دیا تھا، اس کے مطابق ایک بکری کی بے جائز قرار دے دیں کہ بھئی ایک بکری جو پہلی بکری اس میں سے چنے گا، لے گا، اس کی بے جائز قرار، باقی کی ساری بکریوں میں فاسد، اگر ایسا کر دیں تو گڑبڑ ہو جائے گی، جھگڑا ہو جائے گا۔ کیا جھگڑا ہوگا؟ جو بیچنے والا ہے بائے، وہ اس میں سے چن کے سب سے مریل بکری اٹھا کے دے گا، ہے، اور جو مشتری ہے اگر وہ جائے گا تو وہ ایک، اس کو پتہ چل گیا نا ایک بکری کی بے جائز ہے، اگر ایسا ہو تو وہ سب سے بڑی صحت مند بکری اٹھائے گا، ہے، وہ دینا چاہ رہا ہے کمزور ترین بکری، یہ چاہ رہا ہے بڑی والی بکری، جھگڑا شروع۔ اس لیے ایک بھی بکری کی بے درست نہیں ہوگی، ایک بھی بکری کی بے درست نہیں ہوگی، یعنی پہلی بکری جو لے گے اس کی تو ہوگی ہی نہیں، تو باقی کی بھی نہیں ہوگی، تو باقی کی کیوں نہیں ہوگی؟ وہ جو پورا ریوڑ ہے، یعنی پورا کا پورا ریوڑ یہ سامنے کھڑا ہے، خرید لو، وہ یہ تو ٹوٹل فاسد ہے۔ کیوں؟ پورے ریوڑ کی بے اس لیے نہیں ہوگی کہ ریوڑ میں موجود بکریوں کی تعداد معلوم نہیں ہے، اور بکریاں تو ہیں مبی، یعنی مبی متعین نہیں ہے۔ سمجھا دیا بس، آگے چلو۔